اس میں یہ ہے کہ جب ہم بچے کی بھلا دیکھتے ہیں، بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ اس کی سب سے بڑی بھلا، کہ وہ کہاں پہ اس کو ساری سہولت مل سکتی ہے، کہاں پہ اس کو محبت ملتی ہے، کہاں پہ اس کے خیال رکھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ مالدار ہیں، بچے کی خیال رکھ سکتی ہیں، لیکن ان کو دلچسپی نہیں ہے بچے سے۔ کچھ ایسی خواتین ہیں، اور دوسری طرف مرد ہیں، ان کے پاس مال ہے، بہت دولت ہے، سب چیزیں، ان کو بھی پرواہ نہیں۔ مگر یہ صرف ہم ان کو کہیں گے کہ کم ہے۔ زیادہ تر جو ہے والدین وہ اپنے بچوں سے، ان کا ماں ہو چاہے باپ ہو، بہت زیادہ تعلق، بہت زیادہ لگن ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، اور یہاں پہ آ کے ٹینشن شروع ہوتی ہے کہ کس کو دیا جائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ والدہ جو ہے ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، اتنے، ظاہر ہے کہ وہ گھر میں رہی ہیں، نوکری نہیں کر رہی یا کوئی کاروبار نہیں کر رہی یا کچھ نہیں کر رہی، تو بچوں کی کفالت میں وقت گزر گیا ہے، تو ان کے پاس رقم اور ان کے پاس آمدنی کم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے آپ ان کو محروم کر دیں بچوں سے۔ وہ خرچ دینا وہ مرد کا کام ہے، وہ والد کا کام ہے۔ مگر اگر وہ خود خاتون اتنی لاپرواہ ہیں، پرواہ نہیں کرتی، بچوں کا خیال نہیں صحیح کر سکتی، یا واقعی حالات ایسے ہیں کہ وہ نہیں رکھ سکتی، ان کو طبیعت ان کی خراب ہے، یا اور بھی بہت سے ایشوز اٹھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ فٹ کون ہے بچے کو رکھنے کا۔ ایک تو ہے خواتین کی عادت کیا ہے، کیسے رہتی ہیں، بچوں کا کیسے خیال رکھتی ہیں، یہ فٹنس ایک ہوتی ہے۔ دوسری طرف فٹنس ہے کہ جو شوہر ہے، جو مرد ہے اور والد جو ہے، وہ کیا کاروبار کرتے ہیں، کیا وہ شاید وہ خود بھی بیمار ہوں، ان کے ساتھ بھی بہت سے مسئلے اٹھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عدالت جو ہوتی ہے، چاہے وہ شریعہ میں ہو چاہے وہ گارڈین اینڈ وارڈس میں، وہ سارے معاملے سامنے لے آتی ہے اور پھر فیصلہ کرتی ہے کہ بچہ سب سے اچھی جگہ کہاں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک والدہ ہے مگر مارتی پیٹتی ہے، تو یہ تو بچوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ وہاں پہ ہے کہ والد ہے، محبت والا ہے، ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ یا دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ والدہ محبت والی ہے اور والد صاحب ذرا سخت مزاج کے ہیں، وہ 2-3 تھپڑ بھی لگا لیں، کان بھی مڑوڑ رہے ہیں۔ ان چیزوں یہ ان کے خلاف چلی جائیں گی، کیونکہ بچوں کو مار پٹائی کر کے آپ ڈانٹ سکتے ہیں، آپ میری ایک تھپڑ دے دیا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو پیٹنا یہ منع ہے۔ نہ اب شریعہ میں اس کو مانا جائے گا، نہ اس کو گارڈین اینڈ وارڈز میں مانا جائے گا۔ دونوں کے اندر جو والد یا والدہ کرتی ہیں وہ فوری طور پہ انفٹ ڈکلیئر کر دی جائیں گی۔ تو ان چیزوں کا کامن ایشوز ہے، ہمیں ہمیشہ سوچنا ہے کہ بچے کی بھلا کہاں پہ ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اس بچے کی لگن ماں سے ہے، اس کے پاس بیٹھے۔ یاد رکھیے گا ایک بچوں کے بارے میں کہ جب گھر ٹوٹتا ہے تو بچے بہت گھبرا جاتے ہیں۔ جو پیرنٹ ان کے قریب ہوتا ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی مجھے چھوڑ جائے، تو اس وقت وہ سمجھیے کہ یرغمالی کی حیثیت ہوتی ہے، وہ بول نہیں سکتے اور بولتے بھی نہیں ڈر کے مارے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں سب چھوڑ دیں، کیونکہ انہیں چھوڑنے کا جو واقعہ دیکھا ہے آپس میں دو ان کی دنیا ٹوٹتے ہوئے، تو وہ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی چھوڑا جا سکتا، اگر میری وجہ سے پیرنٹس اکٹھا نہیں رہے تو اس کا مطلب کہ مجھے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بچے جو ہوتے ہیں ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے عدالت کبھی بچوں کی رائے پہ نہیں جاتی، وہ سنتی ضرور ہے کہ وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی رائے پہ اعتبار نہیں کرتی، اس وجہ سے کیونکہ بچے جو ہیں وہ کھل کے بول نہیں سکتے، وہ ہیں جس کی کفالت میں ہمیشہ اس کے حق میں بولیں گے۔ اگر بہت زیادہ تکلیف ہو تو شاید بچے پھر بتا دیں، مگر عام طور پہ بچے ڈر کے مارے کچھ نہیں کہتے، ہمیشہ تعریف کرتے ہیں جن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے عدالت ہمیشہ باقی چیزوں کو دیکھتی ہے، پھر ان کے کس طرح سے ان کی صحت کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کسٹڈی جب بھی آپ دی بھی جائے گی، عدالت ہمیشہ چوکس رہے گی کہ وہ بچے کس طرح سے پل رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بھی کمپلینٹ آئے گی، کوئی بھی کسی طرف سے، والد کی طرف سے اگر کفالت یعنی ولایت اگر خاتون کو مل گئی ہے تو پھر والد جو ہے وہ نظر رکھتا ہے، اگر والد کے پاس ہوتی ہے تو ماں جو ہوتی ہے وہ نظر رکھتی ہے بچوں پہ۔ تو ہمیشہ عدالت جو ہے چوکس رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔
اٹھایا جائے اور بچے جو ہیں وہ نقصان میں نہ